بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا ماہ مبارک امت کے لیے بطور انعام نازل فرمایا۔ کسی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مقدس عطا نہیں کیا۔ رمضان اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ نے یہ اپنا ذاتی نام اس امت کو عطا کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب رمضان کا نام لیا جائے تو خالی رمضان نہ کہا جائے اور رمضان بھی نہ کہا جائے۔ اکثر لوگ اس کو رمضان کہتے ہیں، رمضان یعنی میم پر بھی فتح ہے۔ اب رمضان کے ساتھ المبارک یا ماہ رمضان اس کا اضافہ کیا جائے، چونکہ خالی جب رمضان کہا جائے گا تو چونکہ رمضان اللہ کے ذاتی ناموں میں سے ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ 3 آسمانی کتب بھی اسی ماہ مبارک میں اتری اور قرآن حکیم بھی اسی ماہ مبارک میں اترا۔ 100 صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات سے پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ جس کو کہا گیا، یہ سب کتب اور 100 صحیفے اللہ نے رمضان میں اتارے۔ رمضان المبارک کے اندر ان کا نزول ہوا اور قرآن حکیم کو اللہ نے آسمان دنیا پہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کر دیا۔ آسمان دنیا سے، چونکہ لوح محفوظ سے تو یہ ایک دم آیا اور آسمان دنیا پہ اللہ نے محفوظ کیا، لیکن آسمان دنیا سے پھر یہ تسلسل کے ساتھ 23 سال میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب قرآن حکیم جس مہینے میں اترا اس مہینے کو لیلۃ القدر کا مہینہ، اس دن اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر انسان کی مغفرت کا سامان پیدا کیا۔ رمضان میں فوت ہونے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت یقینی بنا دیتے ہیں، حساب کتاب نہیں ہوتا جو رمضان میں فوت ہوگا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ جو کافر بھی رمضان میں فوت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب روک دیتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو ویٹنگ میں رکھ دو، رمضان کے بعد اس کا فیصلہ کرو۔ رمضان کی برکت اتنی ہے رمضان المبارک کی کہ کافر بھی اس کا فیض پا لیتا ہے، تو مسلمان کیسے محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ پہلے زینے پہ پاؤں رکھا خطبہ دیتے ہوئے، خطبے کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ نے آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین، تو ان میں سے 3 بد دعائیں تھیں۔ ان 3 بد دعاؤں پہ آپ نے آمین کہا۔ بد دعا دینے والا فرشتوں کا سردار تھا اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار تھا، جن و انس کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے بددعائیہ الفاظ استعمال کیے، اللہ تباہ برباد کر دے اس انسان کو جو رمضان المبارک کا ماہ مقدس پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ رمضان المبارک کی دن گزرا، رات گزری، لیکن اللہ راضی نہیں ہوا، نہ تراویح پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا۔ جیسے عام دن گزر رہے تھے رمضان بھی اس کے ایسے ہی گزر رہے، تو پھر یہ آدمی اس بد دعا کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی، اس کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، اس کی اولاد میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، خاندان میں محبتیں نہیں آئیں گی۔ یہ گھر کسی تعویذ، کسی دم سے جو ہے نہیں فیض یاب ہو سکے گا، چونکہ 2 جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، فرشتوں کا سردار بد دعا دے رہا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں 2 کام زیادہ کیے جائیں۔ رمضان میں جو سب سے زیادہ کام کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو روزہ رکھنا۔ رمضان کے روزے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو ساری زندگی روزہ رکھا تو اس کا کفارہ نہیں بنے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے روزہ توڑنا، روزہ چھوڑنا۔ لیکن رمضان کا روزہ ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، صحت مند لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اتنا بڑا اجر ہے، اللہ نے فرمایا عبادت کرنے والے کو، کوئی بھی نیکی کرنے والا ہے، چاہے وہ حج کر رہا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اس کا صلہ جنت۔ لیکن روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے فرمایا اس کا صلہ خود اللہ کی ذات ہے۔
اللہ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے اللہ خود جو ہے صلہ بن جاتا ہے، اور جس کا اللہ بن جائے اس کو نہ دنیا میں پریشانی نہ آخرت میں پریشانی۔ تو اس لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھ دیا کہ جو روزے دار وہاں حشر کے میدان میں پریشان ہوں گے، ادھر ادھر پریشانی میں دیکھ رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر، اب اس کو امام جو ہے تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، سوا نیزہ کون سا؟ جب سورج نکلتا ہے وہ سوا نیزہ، یا سر کے اوپر سوا نیزہ چھت جیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جب سورج قریب ہوگا، زمین تپش میں ہوگی، انسان ادھر ادھر دیکھے گا کہیں سایہ ملے، اس وقت ایک دروازے سے آواز آئے گی، روزے داروں ادھر سے داخل ہو جاؤ امن میں۔ بڑا اعزاز ہے روزے داروں کے ساتھ۔ ایک کام جو زیادہ کرنا ہے ہم نے روزے کے ساتھ، وہ ہے تلاوت قرآن۔ رمضان میں تلاوت کریں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اس وقت بھی، اور جب پیاس لگتی ہے اس وقت بھی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا 40 دن کے بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد، تو آپ نے 39ویں دن خود ارشاد فرمایا کہ مجھے جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔